ہر وقت ہی بوڑھے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن سردی میں ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں خون کی ایسی ہوتی ہے کہ اچھے بھلے لوگ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خاموشی سی ہوتی ہے، طویل راتیں ہوتی ہیں، ان کا اکیلے دل نہیں لگتا، تو ہم صرف اپنے بیوی بچوں کے پاس ہی بیٹھے رہ جائیں اور ساتھ کمرے میں لیٹے ہوئے بوڑھے والدین کا خیال ہی نہ ہو کہ ان کے پاس بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لیں، ان کے پاس بیٹھ کے بھی باتیں کر لیں۔ میرا یقین اور ایمان کہتا ہے کہ ان بزرگوں کی اصل بیماری یہ نہیں ہوتی کہ ان کو تکلیفیں ہیں، جب ان کے پوتے، ان کی پوتیاں، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں پاس بیٹھتے ہیں تو آدھی بیماریاں تو ان کی باتوں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ محبت کے پیاسے ہوتے ہیں۔ جس طرح بچپن میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ بیٹھے بیٹھے رونے لگتا ہے اور ماں اس کے گال سہلاتی ہے، سر پہ پیار دیتی ہے، چہرے پہ بوسہ دیتی ہے تو بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بیٹھے بیٹھے آنسو آتے ہیں، اور جوان بیٹے کے ہاتھ جب اس کے پاؤں پہ لگتے ہیں اور اس کے سینے پہ لگتے ہیں اور وہ اس کے پیشانی پہ بوسہ دے کے پیار سے بیٹھتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، آرام مل جاتا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ دونوں یا ان میں سے ایک تیرے پاس ہوتے ہوئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہنا، جھڑک کے ڈانٹ سے سخت لہجے میں ان سے بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرما بردار بیٹا وہ ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے رہتا ہے جیسے وہ مجرم ہو جس نے بادشاہ کے حق میں کوئی جرم کیا اور اس کا غلام تھا، اور جرم کرنے کے بعد پھر اس کو پکڑا گیا اور بادشاہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا رہتا ہے۔ یہ والدین اس کے بادشاہ ہیں۔ فرما بردار بیٹے اپنے والدین کے سامنے ایسے رہتے ہیں۔ اگر ان کو ڈر لگتا ہو کہ میں اپنے بیٹے سے بات کروں تو یہ پتہ نہیں کیا جواب دے گا، تو پھر آپ خطرے میں ہیں، پھر اس نوجوان کی زندگی خطرے میں ہے، پھر اس نے اپنے والدین کے احترام کا حق ادا نہیں کیا۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا اگر آپ کے پاس ایک کپڑا ہے اور اس کے اندر ڈسٹ ہے اور آپ والدین کے پاس جھاڑیں اور اس ڈسٹ کے کچھ ذرات ان کے چہرے پہ پڑ جائیں تو آپ نے جو قرآن مطالبہ کرتا ہے وہ والا احترام اپنے والدین کا نہیں کیا۔ تو اس موسم میں بعض طبیعتوں پہ اداسی کی کیفیت چھا جاتی ہے، اس کو اداس موسم بھی کہا جاتا ہے۔ تو بزرگوں کی ویسے ہی ان کے لیے ماضی کے تجربات اور حالات بتاتے ہیں، ان کے لیے سردیاں مشکل ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ کتنے وقت کے لیے آپ کے پاس مہمان ہیں، تو ان کو خاص وقت دیں، ان کے پاس وقت گزاریں اور اس موسم میں ان کا خاص خیال رکھیں۔ اور اگر والدین اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور آپ پچھتا رہے ہیں کہ میں تو ان کو وقت نہیں دے سکا، تو موقع ہے آپ پھر اپنی دعاؤں میں ان کے لیے وقت نکال دیں۔ وَقُلْ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا اے میرے رب ان کے اوپر ویسے ہی رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موسم ہمیں نیکیوں والا نصیب فرمائے، خیر اور تقوی والا نصیب فرمائے۔